جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے 7 کاپیاں لکھوائی. 7، بعد میں 5 آتا ہے بعض روایتوں میں 7 کاپیاں لکھوائی. ان 7 کاپیوں میں سے ایک مکہ مکرمہ میں، ایک شام اور سیریا میں، دوسرا ایک یمن، تیسرا یمن میں، چوتھا بحرین میں، اور 5واں بصرہ میں، اور چھٹا کوفہ میں، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رہا. اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب جس کو قرآن کریم چاہیے وہ اپنے قرآن کریم انہی نسخوں سے میچ کرائیں اور اسی کے مطابق پڑھیں. بہرحال اس طریقے سے قرآن کریم جو ہوا وہ اس طریقے سے چلا. اب یہ ہے کہ بعض یہ قرآن کریم میں نقطے بھی ہیں، زبر زیر بھی ہیں، یہ بعد میں لکھے. بعد میں کیوں لکھے گئے؟ کیونکہ قرآن کریم 7 لہجوں میں نازل ہوا، لہذا اس اختلاف کی وجہ سے بعد میں قرآن کریم پر جو ہیں نقطے بھی لگائے گئے، زبر زیر بھی لگائے گئے. اسی طریقے سے جو پارے کیے گئے، پارے جو ہیں 30 پارے، یہ کس دور صحابہ کے بعد کے، یہ مدارس میں، مسجدوں میں، مکتب میں قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے لیے سہولت اور آسانی ہو جائے اس لیے جو ہے قرآن کریم کے 30 پارے علیحدہ علیحدہ کیے گئے. حالانکہ بعض پارے ترجمے کے اعتبار سے ادھوری بات سے شروع ہوتے ہیں. کہیں سورت شروع ہوئی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہ 13واں پارہ ختم ہے اور بالکل ختم پر ایک سورت شروع ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک آیت ہونے کے بعد 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ قرآن کریم کے جو 30 پارے ہیں یہ بعد میں ہوئے، دور صحابہ کے بعد ہوئے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہوئے تاکہ مسجد اور مدرسے اور مکتبوں میں جو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے ان کو پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ قرآن سے متعلق تمام باتیں تھیں. اب آج قرآن سے متعلق ایک بات اور بھی ذکر کر دی جائے کہ قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق، کتنے حق ہیں قرآن مجید کے مسلمانوں پر. اس میں 6 حق ہیں، قرآن کریم کے 6 حق ہیں. ان میں سے پہلا حق تو یہ قرآن مجید کا پہلا حق یہ کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے. لا ریب، کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق یہ کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ احکام کرنے سے ریلیٹڈ ہیں ان پر عمل کیا جائے. جیسے نماز کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، ان کو کیا جائے. قرآن مجید میں گناہ کرنے سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں ان پر عمل کیا جائے. جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے، اور حرام مال کے قریب نہ جایا جائے. بہرحال چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں احکام اور آدیش آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے. پانچواں حق قرآن مجید کو آگے پہنچایا جائے، تعلیم کو عام کیا جائے. پیارے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اسی طریقے سے آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی بلغوا انی ولو آیا، دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات جو تمہاری علم میں آ چکی ہے، جس کی تم عالمہ بن چکی ہو، تو اب ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ. یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے. اور چھٹا حق یہ کہ قرآن مجید کے مطابق اس کو قرآن کریم جو چونکہ دستور حیات ہے، گزارنے کا ایک قانون ہے، ایک لا ہے، تو قرآن مجید کے نظام کو اور قرآن مجید کے قانون کو اپنی ذات پر سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے خاندان پر، اور پھر اپنے اور ملک پر، اور اپنے ماحول پر، اپنے سماج پر اس کو لاگو اور نافذ کیا جائے. یہ قرآن کریم کے جو ہیں 6 حق. اب ان قرآن کریم کے 6 حقوں میں سے پہلا حق ہے قرآن مجید کو پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آواز اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اب قرآن کریم کے کتنے آداب ہیں، آداب کو بھی سمجھ لیجیے گا۔ قرآن کریم کو پڑھتے وقت، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جو ہے ہمیں ان آداب کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا بن دیکھے بنا چھوئے آپ پڑھ رہی ہیں تو وضو کرنا مستحب ہے، اور قرآن کریم کو چھو کر پڑھ رہی ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا واجب اور ضروری ہے۔ دونوں فرق سمجھ لیجیے گا۔ قرآن کریم کو بنا چھوئے جو آپ کو صورتیں یاد ہیں اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو بلا وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ آپ وضو کریں پھر اس کے بعد پڑھیں۔ لیکن قرآن کریم کو چھو کر پڑھنا چاہ رہی ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وضو کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے مسواک کرنا۔ مسواک جس طریقے مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح خواتین کے لیے سنت ہے۔ البتہ خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب ہم سے مسواک نہیں کی جاتی کیونکہ مسوڑے ہمارے چھل جاتے ہیں اور وہ بہت ہارڈ ہوتی ہیں اور مسوڑے سافٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی مسواک کرنے میں پریشانی اگر پیش آ رہی ہے تو سوائے سنت کی نیت سے بس یوں ہی پھیر لیا کریں، زبان پہ دانتوں پر اس طریقے سے پھیر لیا کریں تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اور اگر آپ وہ کوشش کریں گی تو انشاءاللہ پریشانی بھی نہیں رہے گی۔ جب آپ برش استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سافٹ ہوتا ہے، مسواک بھی اس کو گیلی کر کے سافٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی مسواک کرنے میں دقت ہو، پریشانی ہو تو جو ہے اس طریقے سے کر لیا کریں کہ صرف زبان پہ پھیر لیا کریں یا دانتوں پہ پھیر لیا کریں، بس سنت کی نیت سے۔ کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ مسواک پیارے آقا نے بہت سارے فوائد بتائے، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روح نکلتے وقت، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بہرحال دوسرا ادب ہے قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے مسواک کر لینا۔ تیسرا ادب ہے پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا۔ گندی اور ناپاک جگہ پر تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کوئی کسی کے یہاں میت رکھی ہے تو میت کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے مردے کا پیشاب پخانہ نکل گیا ہو اور وہ ناپاک جگہ، اور ناپاک جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ دوسرے روم میں یا دوسری جگہ پر بیٹھ کے بچوں کو پڑھوائے جائے یا خواتین جو بھی پڑھیں وہ دوسری جگہ پڑھ لیں۔ بہرحال تو تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا جب اسٹارٹ کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس کا نام ہے تعوذ پڑھنا۔ اور پانچواں تسمیہ پڑھنا، یعنی تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ سنا رہے ہیں اگر وہ قرآن نہیں ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اور اگر وہ قرآن ہے تو تعوذ بھی پڑھنا ہے اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری مائیں بہنیں پڑھ دی رہی ہوتی ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کو جواب دینا ہوتا ہے تو آپ آیت آئیں رکیں اور رکنے کے بعد کہہ دیں کہ اس کو مثلا آپ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں، آپ کے شوہر نے کہا کہ بھائی میرا والیٹ کہاں رکھا ہوا ہے، اب آپ جو ہے آیت پہ آئیں اور رک کے کہیں فلاں جگہ پہ رکھا اٹھا لیجیے یا میں اٹھا کے دوں۔ اگر وہ کہنے نہیں تم پڑھتی رہو قرآن کریم میں اٹھا لوں گا، تو صورت میں اب دوبارہ پھر پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو پھر کیا پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ، کیونکہ قرآن کریم کے پڑھتے ہوئے میں اگر بات کر لی تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے قرآن کریم کو شروع کرنا ہے۔ قرآن کریم کی اسٹارٹنگ میں اعوذ باللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ہے، اور درمیان میں بات کر لی تو صرف تسمیہ پڑھ کے یعنی بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ سے پھر اسٹارٹ کرنا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر
اور تجوید کے ساتھ پڑھنا. تجوید کہتے ہیں عمدہ آواز میں پڑھنا, اور شرعی یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج اور قرآن کے جو ویاکرن ہیں, گرامر ہیں, اس کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. تو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا. 7واں ادب ہے خوش آوازی اور لب و لہجے کی درستگی کے ساتھ پڑھنا. زا اور جیم میں فرق ہونا چاہیے, سین اور صاد میں فرق ہونا چاہیے, اچھی آواز ہو, لب و لہجے کی درستگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جو ہیں قرآن کریم کے معنی کو بھی سمجھتی ہیں یا بر وقت وہ ترجمے کا قرآن یا معنی کا قرآن پڑھ رہی ہیں, تو قرآن مجید کو رو کر پڑھنا. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لینا. تلاوت کرتے ہوئے معنی پر غور کرنا. کم سے کم ہم 10 صورتیں تو میری بہنوں آپ کو یاد ہی ہیں, ان صورتوں کو آپ اس طریقے ان کے معنی پر غور کرتے ہوئے, جیسے الذین هم یراؤون یا فویل للمصلین, کہ ہلاکت و بربادی ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو لوگ اپنی نمازوں سے لاپرواہ اور غافل رہتے ہیں. والذین هم یراؤون, جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ان معنی کے ساتھ پڑھنا اور معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھنا قرآن کریم کا ایک ادب ہے. اسی طریقے سے یہ تصور کرتے ہوئے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ میرا کلام سنتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بندی ذرا قرآن کریم کو پڑھ کے سناؤ تو صحیح, تم کیسے قرآن کریم پڑھ رہے ہو. لہذا اللہ ہر عبادت کا ثواب اللہ علیم ہے, خبیر ہے, لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا, میری بندی کیا کر رہے تھے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تلاوت کے وقت اللہ خود قرآن کریم کو سن رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ممکن ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں, قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں, اور قرآن کریم کی تلاوت خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں. کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, کسی اور طرح کے کوئی اور نیت نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے. اسی طرح قرآن کریم پڑھتے وقت ہر حرف کی ادائیگی کا حق ادا کریں, حتیٰ کہ پورا لفظ ختم ہونے پر آگے بڑھے. اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کے تقریباً میں نے 11 یا 12 ادب بتائے ہیں, ان کو اچھی طریقے سے لکھا جائے. اب پہلا حق تھا قرآن کریم کا پڑھنا, قرآن اللہ نبو الحمدللہ ہمارا ہے. دوسرا حق تھا قرآن کریم کو پڑھنا, اس کے پڑھنے کے لیے اور تلاوت قرآن کے 12 آداب ہیں. تیسرا حق ہے سکون سے بیٹھ کے سنے تو سمجھ میں آدھا ویسے نکلا. قرآن کریم کو سمجھنا, اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرائط ہیں, وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد آپ کی وضاحہ کی صورت کی تفسیر بھی کہوں گا. آج معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ضروری تھیں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کری ہیں. اب انشاءاللہ ویڈنسڈے میں, کل تو گیپ رہے گا, ویڈنسڈے میں انشاءاللہ وضاحہ کی صورت شروع ہوگی, لیکن تھوڑی تقریر کے بعد, کیونکہ ابھی قرآن کریم کے 5 حق تھے. قرآن کریم پر ایمان لانا, دوسرا قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم کے پڑھنے میں قرآن کے 12 آداب آ گئے. اب قرآن کریم کو سمجھنا, اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم پر عمل ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سی بات کر کے پھر انشاءاللہ جو ہے سورہ والضحیٰ کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی. اب آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم مفتی سر. وعلیکم السلام شیخ صبا جی. جی مفتی سر, آج کا کلاس بہت اچھا تھا, بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا. ماشاءاللہ, مجھے یہ احساس ہو رہا تھا, بہت سی جو جی باتیں تھی نہیں جی جی مجھے 2 دن سے یہ میں احساس, کہہ رہی تھی کہ بہت سی جو باتیں تھی جو نہیں ماری. اچھا ماشاءاللہ, مجھے یہ احساس کئی روز سے ہو رہا تھا کہ شاید میں جو ہے آپ تک وہ چیز نہیں لے پا رہا جو آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن میری کوشش یہی رہے گی کہ میں بہت ہی مختصر, زیادہ لمبی بحث اور علمی بحث نہ کر کے بہت ضروری چیزیں آپ کے علم میں لانے کی کوشش کروں. جی اور کچھ پوچھیں انجم بہن؟ جی
बच्चे गए थे। हेलो, कोई और पूछे? नजमा शेख बहन। आवाज आ रही है? जी जी मुफ्ती साहब जी जी, वंसलाम। खैरियत। अल्लाह का फजल है, आपकी दुआएं। हाँ, मुफ्ती साहब हमें मतलब आजकल थोड़ा बिजी हूँ, यानी ध्यान से नहीं सुन पा रही, चालू करके काम में लग जाती हूँ, अच्छा इसलिए मैंने माफी चाहती हूँ। लेकिन मेरा एक वो है कि जैसे यानी गोल्ड का मंगलसूत्र हो, क्या वो पहन सकते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अमूमन जो है जो दूसरे मजहब की औरतें और ख़ास तौर पे हिंदू मजहब की औरतों के यहाँ पर मंगल सूत्र के नाम से एक धागा चलता है और या एक माला चलती है, जिसको वो अपने सुहाग की अलामत समझते हैं। और उनकी देखा देखी कुछ ऐसे गांव और देहात जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है, या कुछ शहर ऐसे ही, उनका भी यही मानना हो गया है। वो काली पूत की माला आती है, काली पूत की माला आती है, और उसको वो पहनना जरूरी समझती हैं और गले से नहीं उतारती हैं। तो इसके बारे में ये है कि ये न पहना जाए, न मंगलसूत्र, न काली पूत की माला। अलबत्ता कोई भी नेकलेस वगैरह यूज कर लिया जाए बिला सही अकीदे के साथ और जीनत के तौर पे, तो उसकी इजाजत है। लेकिन कोई ये समझे जाए कि स्वांग, क्योंकि इस्लामी जो अहकाम है वो रस्मी नहीं है, वो रियल है, जिनका ताल्लुक इंसान को अपनी दिल से करना होता है, और अब वक्त ही नहीं होता बल्कि हमेशा। तो चुनाचे रिश्ते निकाह एक ऐसा है जिसको दिल से निभाना है और पूरी लाइफ तक निभाना है। ये तो गैरों के यहाँ पर है कि रस्मी चीज होती है मुफ्ती साहब शौक की वजह से ले ली हूँ, लेकिन डर की वजह से नहीं पहनती हूँ। नहीं, उसी को नियत चेंज करके पहन सकती हैं कि भाई मैं तो जीनत के लिए पहन रही हूँ, तो पहन सकते हैं। जीनत के लिए, सजने के लिए वो पहन सकते हैं। जी अंजुम बहन। जी, जज़ाकल्लाह। जी पूछे नायदा तस्नीम बहन, कुछ पूछे? बदरुन्निसा बहन। आवाज नहीं पहुंच रही थी। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ। जी नायदा बहन।